جہاں تک سید ضیاء اللہ شاہ بخاری بڑا پازیٹیولی انہوں نے بات کی ہے، اور اس بیان کے اندر جتنی بھی انہوں نے گفتگو کی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ گفتگو ان کے اپنے مکتب فکر کے علماء اور اپنے مکتب فکر کی عوام الناس کے لیے لمحہ فکری ہے. جو کچھ انہوں نے باتیں کی ہیں میں تو ان کی ساری گفتگو کے ساتھ ایگری کرتا ہوں جو انہوں نے باتیں کی ہیں. وہی یعنی مکتبہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے اندر جو خرابیاں ہیں جن کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے، وہی چیزیں جب ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں تو آپ کو بری لگتی ہیں. لیکن اب اگر آپ کا اپنا بندہ ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی پہ ہے، وہ اگر چیزیں ہائی لائٹ کر رہا ہے تو آپ کے لیے لمحہ فکری ہے کہ آپ اس کے اوپر غور و تفکر کریں کہ یہ کوئی ایک ایسا معاملہ نہیں جس کو پھینک دیا جائے. اور اس میں ان کی پوری گفتگو کا جو لب لباب ایک ہی ٹاپک ہے جس کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے. شروع میں تو انہوں نے یعنی یہ بتایا کہ دعوت کے حوالے سے ہمارے اندر ٹالرنس ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو آبزرو کریں، باتیں سنیں. پھر انہوں نے ناسبیت کے حوالے سے، یزیدیت کے حوالے سے، ناسبیت کہتے ہیں سیدنا علی کا جو بکس ہے، یزیدیت جو یزید کو یعنی ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی کے طور پہ پیش کرتے ہیں حضرت حسین کو نیچا کرنے کے لیے، اور آل امیہ کو اوپر کرنے کے لیے مولا علی کو نیچے کرتے ہیں، وہ ناسبی ہوتے ہیں. اس کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے ڈسکشن کی ہے وہ بالکل صحیح ڈسکشن کی ہے انہوں نے. اس میں انہوں نے ایک اہل حدیث عالم کا بھی ذکر کیا جو ہمارے جیلم شہر سے تعلق رکھتے تھے، فیض عالم صدیقی صاحب. فوت ہو چکے ہیں، بلکہ قتل ہو گئے تھے وہ 80s کے اندر ہی. وہ یہاں سے واکنگ ڈسٹنس پہ ایک مسجد ہے باب بگے کی مسجد، اس میں وہ امامت کرواتے تھے اور سیدنا علی سے بہت بغض رکھتے تھے اور بڑے گندے الفاظ حضرت علی کے بارے میں استعمال کرتے تھے. تو نعوذ باللہ من ذالک. تو وہ ایک بغض ہو جاتا ہے نا جب آپ کو فرقہ واریت میں آپ پڑھ دیں تو پھر آپ کو شخصیات سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر آپ کا شیعہ کے ساتھ اختلاف ہے تو شیعہ کے ساتھ آپ ضرور علمی اختلاف رکھیں، حضرت علی کے ساتھ تو بغض نہ رکھیں. اسی طریقے سے شیعہ کے اندر بھی جو غلو کرنے والے ہیں وہ اگر یعنی سنیوں کے ساتھ مخالفت رکھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ حضرت ابوبکر عمر عثمان کے اوپر لان تان کرنا شروع کر دیں. ایک ایکسٹریم رویہ ہوتا ہے نا، یہ دونوں طرف پایا جاتا ہے. بال وہ خیر قتل ہو گئے تھے، ان کی کتابیں اویلیبل ہیں، وہ اس قابل نہیں کہ میں ان کتابوں کا تعارف کرواؤں، ان کو مشہور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی شہر سے آپ دیکھیں بہت بڑے لیول کی آواز اٹھائی ہے جس کے آگے تو آواز دب گئی ہے. بلکہ ان کے پورے فرقوں کے علماء عوام الناس میں جو کٹر قسم کے لوگ تھے سب کے سب پریشان ہیں کہ اب اس عالمی فتنے کے آگے بند کیسے بند آ جائے. عربی والا فتنہ یعنی آزمائش. تو وہ اس میں انہوں نے گفتگو کے اندر یہ ساری کلیریفیکیشنز دی ہیں. تو یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. آپ دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں نا جو اہل حدیث یا دیوبند یا بریلویوں میں گھسے ہوئے ناسبی ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں ہم حضرت علی کی کوئی شان کے انکاری تو نہیں ہے. سر آپ سے ہمارا یہ جھگڑا ہے ہی نہیں ہے. آپ انکاری نہیں ہیں لیکن اقراری بھی نہیں ہے. آپ کو حضرت علی کی شان میں کوئی ٹیکسٹ کر دے تو آپ کو مرچیں لگ جاتی ہیں. یہ آپ رافضیوں والی باتیں کر رہے ہیں، آپ شیعوں والی باتیں کر رہے ہیں، آپ کر کے دیکھ لیں. آپ یہ حدیث کسی سنی کی مسجد میں لگا دیں، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اگلی نماز میں وہاں پہ ڈسکشن نہ شروع ہوگی تو آپ مجھے آگے پکڑ لیجئے گا. لیکن یہی سنیوں کی مسجد میں آپ ایک جعلی روایت بنا کے لگا دیں کہ ابو بکر سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، ابو بکر سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، کوئی جھگڑا نہیں کھڑا ہوگا. آپ چیک کر لیں اگر کسی کو یقین نہیں ہے. ہم نے تو بہت دفعہ چیک کیا ہوا ہے کیونکہ حضرت ابو بکر کنٹروورشل ہی نہیں ہے نا اہل سنت کے ہاں. حضرت علی کو ایک طرف یہ کہتے ہیں ہم مانتے بھی ہیں، واقعی مسجدوں میں تو لکھتے ہیں ابو بکر عمر عثمان و علی، لیکن جب پریکٹیکلی ماننے کی باری آتی ہے، ان کی شان بیان ہوتی ہے تو کہتے ہیں شیعوں والی باتیں ہیں. فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں 2 روایتیں ہیں کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے ظاہر بنتا ہے، وہ حدیث موقوف بنتی ہے کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے ایک میری دشمنی میں، اور میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے اور ایک میری دشمنی میں. محبت میں غلو کر کے جو جائیں گے دوزخ میں، محبت میں غلو کر کے جو گمراہ ہوں گے ان کا تو ہمیں بتا دیا گیا. جو دشمنی میں جائیں گے ان کا ہمیں بتایا نہیں گیا، کیونکہ جنہوں نے ہمیں بتانا تھا نا وہ خود اس دشمنی میں پڑے ہوئے تھے. انہوں نے کب ذکر کرنا تھا؟ تو ہمیں کہتے ہیں وہ دیکھیں نہیں رافضی ہیں، ناسبی وہ خود ہوتے ہیں. دیکھا نا. پھر اس لیے ایک آپ نے بھی کبھی نہیں ان سے پوچھا کہ محبت میں غلو والے تو رافضی ہیں، یہ دشمنی والے کون ہیں؟ او ختم ہو گئے نے. وہ اس واسطے ختم نہیں ہوئے، تسی خود ہو.